میں علماء اہل سنت سے کہتا ڈنکے کی چوٹ پر عظمت صحابہ کرام کو بیان. کوئی تمہیں کتنی ہی گالیاں دے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں. ڈنکے کی چوٹ پر عظمت صحابہ کو بیان کر. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کی میری وجہ سے حفاظت اور عزت کی تو قیامت کے دن میں اس کا محافظ ہوں. قیامت کے دن میں اس کا محافظ ہوں. اب تمہیں جتنی گالیاں دینا ہے دو. ہمیں دے رہے ہو نا, ہمیں جتنی گالیاں دینا ہے دو. ہمارے ماں باپ کو جتنی گالیاں دینا ہے دو. لیکن صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرو گے تو پھر ڈنکے کی چوٹ پر جواب بھی ملے گا. یہ بات ذہن میں رکھنا. ہم تشدد کے قائل نہیں, ہم دہشت گردی کے قائل نہیں, مارنے مرنے کے ہم قائل نہیں. ہم تو حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں نا کہ ایسے لوگوں کو لگام ڈالی جائے اور قانون کے دائرے میں ایسے لوگوں کو لایا جائے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر خدا کی لعنت ہو. اللہ اکبر. دیکھیں آپ احادیث مقدسہ میں کتنی جگہ پر سرکار فرما رہے ہیں دشمن صحابہ پر خدا کی لعنت ہو, دشمن صحابہ پر خدا کی لعنت ہو. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو اختیار کیا, بس اس نے میرے لیے ان میں سے وزراء بنائے. حضور فرماتے خود, فرمایا ایک مقام پر کہ میرے 2 وزیر زمین میں ہے, 2 وزیر آسمانوں میں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آسمانوں کے وزیروں کا نام کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل و میکائیل. یا رسول اللہ زمین کے وزیروں کا نام کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر و عمر. اللہ اکبر. یہ تو دنیا کے بادشاہ ہوتے, جب مرتے ہیں تو حکمران بادشاہ ایک جگہ پر دفن اور وزراء دوسری جگہ پر دفن. یہ سرکار کریم علیہ السلام کے وزراء ہیں. جس گنبد خضرا کے نیچے سرکار آرام فرما ہے اسی گنبد خضرا کے نیچے دونوں وزراء بھی آرام فرما. فرمایا 4 وزیروں سے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے, 2 وزیر زمین میں ہے, 2 وزیر آسمان میں ہے. پتا چلا کہ پیارے آقا بظاہر تو زمین پر ہے لیکن زمین پر بھی میرے آقا کی حکومت ہے, آسمانوں میں بھی میرے آقا کی حکومت ہے. آقا کی حکومت ہے. اللہ اکبر. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اللہ اکبر. فرمایا بس جس نے انہیں گالی دی تو اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے کسی ہیر پھیر یا دلیل کو قبول نہیں کرے گا. یہاں جب پکڑے جاتے ہیں نا, جب صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے تو کہتے ہیں افسران کے سامنے نہیں, کہنے کا مطلب یہ تھا, ہم تو یہ کہنا چاہتے تھے, ہم تو یہ کہنا چاہتے تھے. تو باتوں کو ہیر پھیر کر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالی ان کے کسی ہیر پھیر یا دلیل کو قبول نہیں کرے.